تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں مغربی ایشیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک عمان کی، جسے مسقط بھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، عمان جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے اور خلیج فارس کے دہانے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحدیں شمال مغرب میں متحدہ عرب امارات سے ملتی ہیں، مغرب میں سعودی عرب سے، جبکہ جنوب مغرب میں اس کی سرحدیں یمن سے ملتی ہیں، جبکہ ایران اور پاکستان سے سمندری سرحدوں کا اشتراک کرتا ہے۔ دوستو، عمان کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو عمان کا کل رقبہ 3,09,501 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے عمان دنیا بھر میں 70ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ عمان کی کل آبادی 4,70,00,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے عمان دنیا بھر میں 124ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا شہر گوادر 1958 تک عمان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ملک فیروز خان نون نے 8 ستمبر 1958 میں یہ علاقہ عمان سے $3 ملین کے عوض خرید لیا۔ عمان ہزاروں سالوں سے اہم مذہبی مقام سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام کے مزارات عمان کے شہر سلالہ میں واقع ہیں۔ شداد کی جنت اور سامری جادوگر کی قبر بھی عمان میں واقع ہے۔ عمان میں آپ کو دبئی کی طرح اونچی عمارتیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ عمان پرانے طرز کا عرب نظر آتا ہے۔ 17ویں صدی سے سلطنت عمان ایک طاقت تھی جو خلیج فارس اور بحر ہند میں اثر و رسوخ کے لیے پرتگالی اور برطانوی سلطنتوں سے مقابلہ کرتی تھی۔ 19ویں صدی میں اپنے عروج پر عمانی اثر و رسوخ اور کنٹرول آبنائے ہرمز کے پار ایران اور پاکستان تک اور جنوب میں رنجبار تک پھیل گیا۔ 20ویں صدی میں یہ سلطنت برطانیہ کے زیر اثر آئی۔ 300 سال سے زائد عرصے سے دونوں سلطنتوں کے درمیان باہمی فائدے پر مبنی تھا۔ برطانیہ نے عمان کی جغرافیائی اہمیت کو ایک تجاری مرکز کے طور پر تسلیم کیا، جس نے خلیج فارس، بحر ہند میں اپنے تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا اور بر صغیر پاک و ہند میں اپنی سلطنت کی حفاظت کی۔ عمان ایک مطلق بادشاہت ہے جس کی قیادت ایک سلطان کرتا ہے۔ سلطان قابوس بن سعید 1970 سے لے کر 10 جنوری 2020 تک اپنی موت تک سلطان رہے۔ سلطان قابوس، جو بے اولاد انتقال کر گئے، نے ایک خط میں اپنے کزن حیثم بن طارق کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا اور خاندان نے انہیں عمان کا سلطان ہونے کی تصدیق کی۔ عمان ماضی سے ہی عرب دنیا کی سب سے قدیم اور مسلسل آزاد ریاست ہے۔ یہ اقوام متحدہ، عرب لیگ، خلیج تعاون کونسل، ناوابستہ تاریخ اور اسلامی تعاون تنظیم کا رکن ہے۔ عمان کے پاس تیل کے ذخائر عالمی سطح پر 22ویں نمبر پر ہیں۔ 2010 میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے پچھلے 40 سالوں کے دوران ترقی کے لحاظ سے عمان کو دنیا میں بہتر ملک قرار دیا ہے۔ عمان کی معیشت کا ایک حصہ سیاحت پر اور ماہی گیری، کھجوروں کی ایکسپورٹ اور دیگر زرعی پیداوار پر مشتمل ہے۔ مسقط عمان کا دارالحکومت ہے اور عمان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ مسقط کی مجموعی آبادی تقریباً 14 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ شہر پہلی صدی عیسوی سے مشرق اور مغرب میں تجارت کے لیے مشہور بندرگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر پر مقامی قبائل کے ساتھ ساتھ غیر ملکی طاقتوں جیسے فارس، پرتگالی سلطنت، آرین یونین اور سلطنت عثمانیہ نے مختلف ادوار میں حکومت کی۔ خلیج عمان میں ایک اہم بندرگاہ کی حیثیت سے مسقط نے غیر ملکی تجارت کرنے والے فارسیوں اور بلوچوں کو اپنی جانب راغب کیا۔ 1970 میں عمان کے حکمران بننے والے سلطان قابوس بن سعید نے ایک وسیع سلطنت قائم کی اور ان کا دور مسقط کے لیے سنہرا ترین دور تھا۔
ओमान की करेंसी को ओमानी रियाल कहा जाता है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 725 रुपये जबकि इंडियन 216 रुपये के बराबर है। जब भी कोई ओमान का शहरी 18 साल का हो जाता है तो वहाँ की हुकूमत इसे घर बनाने के लिए जगह फराहम करती है, और अगर इसकी तनख्वाह $1000 से कम हो तो इसे खुद घर बना कर देती है। कहा जाता है कि आज भी बहुत से बलोच ओमान के रिहायशी हैं, और न सिर्फ रिहायशी हैं बल्कि वहाँ की फ़ौज का भी हिस्सा हैं। वक़्त के लिहाज से ओमान पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। ओमान की शरह तालीम 98% है। ओमान की सरकारी ज़ुबान अरबी है जबकि सरकारी मज़हब इस्लाम है। ओमान की कुल आबादी में मुसलमान 86%, मसीह 6%, हिंदू मत 5% और बाकी तादाद दूसरे मज़ाहब के मानने वाले लोगों की पाई जाती है। अरबी और कस ओमान का कौमी जानवर है।